السلام علیکم ویورز، میں ہوں نرگس خان اور آج ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ان کی وجہ سے بہت سے بچے بچیاں آج بیرون ملک میں بیٹھ کر اپنی جاب کر رہے ہیں. آئلس کے اندر ان کا بہت نام ہے اور انگلش کی وہ جانی مانی شخصیت ہے. تو آئیے ملتے ہیں سر سفتر نقوی سے. ہیلو سر، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ پرفیکٹلی فائن، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اپنا کیریئر کب سٹارٹ کیا اور انگلش کو لے کر آپ نے اس میں انٹرسٹ رکھ دیا. ویل، اگر میں بات کروں اپنے کیریئر کی، سو آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر وین آئی واز ویری ینگ. آئی واز اسٹڈنگ ان 9th کلاس اور میں بس انگلش بول رہا تھا اپنے محلے میں کھڑے ہو کر. کیسے ایک دم سے کیسے آپ نے انگلش بولنا انگلش بولنا تو میں نے بہت پہلے سے اسٹارٹ کیا تھا. آئی واز ان 5th اسٹینڈرڈ جب مجھے کسی نے بولا تھا کہ انگلش جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے اور آنے والی پوری صدی میں جو ہے انگلش کا کریز لوگوں پہ رہے گا. ایون آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹر نہیں بن سکا. although I was studying medicine, but then suddenly I switched my mind اور پھر میں نے جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی. تو بہت کم ایج میں تھا. I started teaching when I was only 16. I even didn't clear. بہت ارلی ایج میں آپ نے اسٹارٹ کر جی، بہت ہی ارلی ایج میں. میں اس ٹائم پہ جو تھا میں BBC کورسز پڑھا رہا تھا انگلش کے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہت عزت دی. میں نے ایز اے اسسٹنٹ کام شروع کیا. اور اس ٹائم پہ GC یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھے پروفیسر عبدالحنان صاحب. وہ پڑھا رہے تھے وہ کورسز، لیکن ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی. ان کو ایک ٹیچر چاہیے تھا. سو جو ان کے ڈائریکٹر تھے منور احمد سعید صاحب، انہوں نے مجھے گلی میں بس بولتے ہوئے انگلش سنا. میں فون پہ بات کر رہا تھا. تو اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ کیوں میرے آفس آئیں، وزٹ کریں اینڈ لیٹس سی. اور پھر میں نے اس طریقے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی. اچھا سر، پوری دنیا میں انگلش بولی جاتی ہے، تو ہمارے یہاں انگلش کا کیا اسکوپ ہے؟ جو انفارچونیٹلی جو ٹیچر انگلش پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے، وہ انہیں پہلے خود سیکھنی چاہیے. کیونکہ انہیں خود تو انگلش آتی نہیں، لیکن وہ دوسروں کو ضرور سکھا رہے ہیں. آئی تھنک دے آر ڈیٹرمائننگ دا فیوچر آف ینگ اینڈ نیو جنریشن. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھے ٹیچرس کو ہائر کرنا چاہیے اینڈ وی ہیو ٹو ریز دیئر سیلریز تاکہ وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھائیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ انگلش کا سبجیکٹ تو پڑھایا جاتا ہے بٹ ایز اے لینگویج نہیں پڑھایا جاتا. تو مجھے لگتا ہے کہ لینگویج کے اوپر زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے اور اس کو پریکٹس کیا جانا چاہیے. اور جیسے کہ آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں کہیں پہ بھی تو آپ ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ آئلس ہے، ٹافل ہے، پیئرسن ہے، بلیکس ہے، بہت سی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی بات کریں تو ان میں آئلس جو ہے وہ سب سے اوتھینٹک ہے. وہ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی پریکٹس بہت زیادہ ہے. لیکن آئی مسٹ سے کہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ. دے فیل دیٹ کہ اچھا آئلس، اور اگر ہماری لینگویج اچھی تو ہم آئلس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے آئلس کر لی تو ہماری لینگویج بہت اچھی ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. I think at the first, before going to take IELTS exams, you need to improve your language. You need to improve your communication skills in English. اس کے بعد آپ کو آئلس طرف جانا چاہیے. آئلس جسٹ ٹپس اینڈ ٹیکنیک کے اوپر بیس کرتا ہے اور ڈیفینیٹلی لینگویج پلیز ویری وائٹل رول ود آئلس، بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے کمیونیکیشن اسکلس کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے تو. فار ایگزامپل آئی تھنک آپ کو زیادہ سے زیادہ سانگ ایکٹیویٹیز انگلش میں سننی چاہیے. زیادہ تر آپ سانگ سنیں انگلش میں، اور آپ موویز دیکھیں، انگلش موویز دیکھیں، اسپیشلی اینیمیٹیڈ موویز دیکھیں ود سب ٹائٹلس کے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ سب ٹائٹلس دیکھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو نیوز پیپر پڑھنا چاہیے. اٹ از کوائٹ ہیلپ فل ٹو انہینس دا ووکیبلری. اور اس کے علاوہ آپ کو انگلش نیوز ضرور سننی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو اپ ٹو ڈیٹڈ ووکیبلری ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بولنے کا پتہ چلتا ہے کہ آرٹیکولیشن مینر ہے کیا، کس طریقے سے ہمیں لفظوں کو ادا کرنا چاہیے. اور آئی تھنک جتنی آپ کو اپرچونیٹی ملے
کہ آپ لوگوں سے بات کر سکیں انگلش میں، آپ کو اتنی ہی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملنا چاہیے، ان کے ساتھ انگلش میں بات کرنی چاہیے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ لینگویج کی ہماری سوسائٹی میں کیا امپورٹنس ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو لینگویج ہے اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ، اٹ پلیز ویری وائٹل رول. آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ اور ڈیولپ کرتے ہیں، وہ لینگویج اس میں ایک بلڈنگ بلاک کا کام کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لینگویج کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، پھر گو فار انٹرویو، یا پھر اگر آپ ایک ایمبیسی میں جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، یا پھر آپ کسی فارن کنٹری میں جاتے ہیں، یا پھر اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں آج کل انگلش کو جو ہے وہ ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ if someone is speaking English that means he is highly qualified، وہ بڑا ہی اچھا qualified ہے. اور بلکہ بہت زیادہ لوگ جو بلکہ ایم اے انگلش بھی کر لیتے ہیں، ان کی لینگویج پھر بھی اچھی نہیں ہو پاتی. اس کا ریزن یہ کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں. آئی تھنک لینگویج جو ہے پریکٹس تو بولنے سے آتی ہے، بولنے سے، بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. جیسے مرضی آپ بولیں whether you speak wrong English or incorrect English, but you need to speak English. And I personally feel that the more you speak, the more you learn. جتنا آپ بولتے ہو اتنا آپ سیکھتے ہو. چاہے آپ دن میں 3-4 ورڈ بھی بولیں، لیکن ٹرائی کریں کہ ضرور بولیں. اور آپ کی ایک کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کمپنی ہی تو نہیں ملتی. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، کمپنی ہی نہیں ملتی. لوگ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے کہ وی میک فن آف دوز پیپل ہو اسپیک ان انگلش اور ایون ہو ٹرائی ٹو اسپیک ان انگلش. تو وہ لوگ بہت فالٹر کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں بولنا چاہتے، شائع محسوس کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگلا بندہ ان کا مذاق اڑائے گا. باقی مذاق اڑائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ مسٹیک ہو جائے تو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لائف میں ترقی کرنی ہے، بنا اچھی لینگویج کے آپ لائف میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ امپریس یور امپلائرس ڈیورنگ دا جاب. آپ اپنے جاب کے دوران اپنے امپلائر کو خوش نہیں کر سکتے. پھر آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ آج کل ایسا ہے کہ اگر آپ انگلش بولتے ہیں تو آپ کو ذرا اچھی خاصی امپورٹنس ملتی ہے، یا آپ کی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے جس جاب کے لیے آپ جاتے ہیں. سو آئی مسٹ سے کہ لینگویج از ویری ویری امپورٹنٹ. چاہے آپ اپنی سوسائٹی میں اسے بولیں، چاہے آپ جاب کے اوپر بولیں، انٹرویو کے دوران بولیں، اور چاہے آپ بیرون ملک جانا چاہیں، جو کہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سر صفدر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ویورز، آپ کو ہمارا یہ انٹرویو سر صفدر سے آج کیسا لگا؟ یہ آپ کے لیے ایک انفارمیشن کے طور پہ ہم نے بنایا ہے. اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن بھی ہم سے چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. نرگس خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.